साथियों, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक चुनावी जनसभा में भाषण देते हुए एक ऐसी बात कही है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो उनके स्पीच को मैं अपने कुछ मिसरे में कहने की कोशिश किया हूँ। तुम्हारे घर की तबाही का अब सबब क्या हो, तुम्हारे घर की तबाही का अब सबब क्या हो, तुम्हारे घर को जलाने वाला कोई नहीं है, अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है, उठो कि तुमको जगाने वाला कोई नहीं है, खुद अपने अंदर की आग से रोशन करो चिराग, अंधेरों को अब मिटाने वाला कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम के सामने इसलिए आया हूँ कि आपसे ये अर्ज़ कर सकूँ कि 5 तारीख़ के दिन आपको अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब ताहिर हुसैन साहब के हक़ में कर कर आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए और अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ताहिर हुसैन साहब को किस लिए गिरफ़्तार किया गया और किस लिए उनको 5 साल में उनको जेल में डालकर सड़ा दिया गया। आप जानते हैं कि उसकी वजूहात क्या हैं। मैं तफसील में ज़्यादा नहीं जाते हुए सिर्फ़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब लोग आपस में लड़ रहे थे, अवाम की जान को नुकसान पहुँचाया जा रहा था, हमारी इज़्ज़तों को कोई पामाल करना चाह रहा था, उस ऐसे नाजुक वक्त पर जनाब ताहिर हुसैन साहब ने आगे बढ़कर गरीबों की जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर उस जिम्मेदारी को उठाया। और यही वजह है कि पिछले 5 साल से वो जेल में हैं। कई उन पर मुकदमे डाल दिए गए और कई मुकदमों में उनकी बेल भी हो गई। 2 ऐसे केसेस उन पर चल रहे हैं जिसमें उनकी बेल नहीं हुई है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल का पिटीशन आया, आपने देखा कि स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो सियासी पार्टी या जो सियासी लीडर मजलिस के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं कि आपने ताहिर हुसैन को क्यों टिकट दिया, मैंने कल ओखला में भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, मजलिस ने कोई गलती नहीं की ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाकर। अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो मैं उनको और तकलीफ़ पहुँचाने के लिए कह रहा हूँ। मजलिस हमारी पार्टी है, हम फैसला अपने तौर से करते हैं। ये तुम्हारी बातें, ये तुम्हारे तबसरे हमारे फैसलों पर कोई नज़रअंदाज नहीं हो सकते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि ताहिर हुसैन के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम है तो क्या केजरीवाल के ऊपर शराब की पॉलिसी का इल्ज़ाम नहीं है? कैसे केजरीवाल 6 महीने जेल में रहा, चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में रहा, कोई उंगली नहीं उठाता उसके ऊपर कि क्यों केजरीवाल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिसोदिया 13 महीने जेल में थे, कोई नहीं पूछता कि क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमानतुल्लाह जेल को जाकर आए, कोई ये नहीं पूछता कि कैसे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी में ऐसे कई लोग हैं जिन पर संगीन से संगीन इल्ज़ामात हैं, मगर पूरे दिल्ली प्रदेश में सिर्फ 2 असेंबली सीट से मजलिस अपना उम्मीदवार उतारती है तो तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सुन लो, याद रखो, अगर मुझे ये फैसला दोबारा करना पड़ा तो मैं फिर से ताहिर हुसैन को और शिफा को मजलिस का टिकट दूंगा। बल्कि और भी ऐसे लोग थे जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, जिनको जालिम हुक्मरानों ने
जेल में डालकर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। मैं आपके दरमियान में आकर आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूँ कि जिस शख्स ने बुरे वक्त में सामने आकर सीना तान कर हमारी इज्जतों की हिफाजत की, हमारे जान और माल की हिफाजत की और उसी के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अदालत इंसाफ करेगा और जो ताकतें, जो सियासी पार्टियां एक मंसूबा के तहत ताहिर हुसैन और शिफाक और ऐसे कई हमारे बेटियों और बेटों को जेल में डाला, अल्लाह उनको कामयाब करेगा। वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनको और इज्जतों से नवाजेगा। मगर फैसला आपको करना है। याद रखिए, अगर आप बाशऊर हैं तो आप यकीनन ताहिर हुसैन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इंसाफ को पसंद करते हैं और नाइंसाफ़ी से आप नफरत करते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन को वोट डालकर कामयाब कराइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई जुर्रतमंद आपके दरमियान में खड़ा हो जाए जो आपकी इज्जतों की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए, तो फिर आपको अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करना पड़ेगा। मेरे भाई याद रखो, अगर एहसास खत्म हो जाएगा तो फिर कौन सीना तान कर खड़े होकर ऐसे नाजुक वक्तों में अपनी जान की परवाह किए बगैर कौन खड़ा होगा। आज मैं आपसे एक दर्दमंदाना अपील करने के लिए आपके दरमियान में खड़ा हूँ। मेरी माँ और बहनों से अपील करने के लिए खड़ा हूँ कि आप अपने जज्बे को सामने रखकर एक शख्स जो पिछले 5 साल से अपने परिवार से दूर है, अपनी औलाद से दूर है, अपने ज़ईफ बाप से दूर है, अपनी घर वालों से दूर है, जिसकी बीवी आज अवाम के दरमियान में आकर, जिसकी बेटी आज अवाम के दरमियान में आकर आंख में आंसू लाकर अपने वालिद को और अपने शौहर के इंसाफ के लिए आपसे भीख मांग रही है। मेरे भाई, हम तो ये नहीं चाहते थे कि ताहिर हुसैन के घर वाले यहाँ पर आकर अवाम के दरमियान में खड़े होकर आपके सामने खड़े होकर अपनी लाचारी को और अपनी मजबूरी का इजहार करे। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि कोई परिवार अवाम के दरमियान में आकर अपनी मजबूरी और लाचारी को बयान करे। आप खुद अंदाजा लगाइए पिछले 5 साल से इनके घर पर क्या गुजर रही होगी। मैं जानता हूं हकीकत को। जब ताहिर हुसैन साहब और उनके दोस्त, उनके अफराद खानदान, उनके भाई आकर मुझे बताया कि किस तकालीफ से और किस मरहलों से उनको गुजरना पड़ा, मेरे भी आंख में आंसू आ गए। वो चले गए मेरे घर से। मैं सोचता रहा कि कैसे इन लोगों ने इतने साल गुजारे होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ ताहिर हुसैन के 5 साल जेल के हैं और आपको 5 तारीख के दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने घर से निकलकर ताहिर हुसैन की आज़ादी के लिए, ताहिर हुसैन की इज्जत के लिए और एक मर्द मुजाहिद की ताईद को कामयाब करने के लिए मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, किस पर इल्ज़ाम लगाते हैं? जो जिससे डर होता है उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। आज 5 साल से कोई पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, ना वो ताहिर का नाम लेती है, ना वो शिफा का नाम लेती है, ना वो सैफी का नाम लेती है। ऐसे कई लोग जो जेलों में आज तड़प रहे हैं, जो जेल की 4 दीवारी में बैठे हैं। आज ताहिर हुसैन को इस बात का एहसास मत होने दीजिए कि मैंने जो कुर्बानी दी थी, मेरे ही यहाँ की आवाम ने मुझे बुला दिया। अगर ताहिर को आप याद रखते हैं, अगर ताहिर की कमी को आप महसूस करते हैं, तो मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि 5 तारीख के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल
پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر کریے. اور جو سیاسی حکمرانوں نے ایک سیاسی سازش کے تحت طاہر اور شفا ایسے کئی لوگوں کو جیل میں ڈال کر ان کی زندگی کو پریشان کر دیا. کسی ایک شاعر نے بڑا اچھا لکھا تھا. اس نوجوان شاعر کا نام عامر عزیز تھا، جس کی نظم کو آپ اور ہم نے سنا تھا. اس نے شاید طاہر اور شفا کے لیے لکھا ہوگا کہ عامر عزیز نے لکھا کہ تم FIR لکھو، ہم تیار لکھیں گے. تم ہمیں قتل کر دو، ہم بن کے بھوت لکھیں گے. اور تم عدالتوں سے بیٹھ کر چٹکلے لکھو، ہم سڑکوں اور دیواروں پہ انصاف لکھیں گے. بہرے بھی سن لے اتنی زور سے بولیں گے، اندھے بھی پڑھ لے اتنا صاف لکھیں گے. تم کالا کمل لکھو، ہم لال گلاب لکھیں گے. تم زمین پر ظلم لکھ دو، آسمان پہ انقلاب لکھا جائے گا. سب یاد رکھا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا. جو لوگ مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھو دنیا اگر تمہارے ظلم کو بھول جائے گی تو کوئی بات نہیں، مگر اللہ اس کی مخلوق پر ظلم کرنے والوں کو اللہ نہیں بھولتا. انصاف ہوگا، اور رب کریم جب انصاف کرے گا تو اس کے انصاف میں آواز نہیں ہوگی. جو بڑے بڑے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے طاہر اور شفا کو جیل میں ڈال دیا، ارے یاد رکھو اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا، ورنہ دلی کے ویران محل پکار پکار کر کہیں گے کہ ہاں یہاں پر بھی بہت بڑے بادشاہ رہتے تھے، مگر آج ان ویران منزلوں میں کوئی نہیں جاتا. جنہوں نے طاہر اور شفا پر ظلم کیا، انشاءاللہ ان کی تمام جگہیں ویران ہوں گی. آج اقتدار کے نشے میں چور ہو کر تم ان کو جیل میں ڈالے، انشاءاللہ تعالی کل مقدر اور مستقبل تم کو ایسی گمنام وادیوں میں ڈال دے گا. انصاف ضرور ہوگا. اور جو لوگ طاہر حسین کی حب الوطنی پر سوال اٹھاتے ہیں، ارے ظالمو شرم کرو. جس نے بحیثیت کارپوریٹر یہ نہیں دیکھا کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، طاہر نے سب کی خدمت کی. کسی ایک شاعر نے طاہر کے بارے میں لکھا تھا کہ دل سے نکلے گا نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھیے. آج آپ اتنی بڑی تعداد میں اس الیکشن میٹنگ میں آئے ہیں. یاد رکھیے یہ دلی کا چیف منسٹر جو سابقہ چیف منسٹر کیجریوال ہے اور نریندر مودی ہے، یہ حقیقی معنوں میں دو بھائی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک سکے کے دو رخ ہیں یہ لوگ. میں برسوں سے کہہ رہا ہوں ایک سکے کے دو رخ ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ نہیں کیجریوال وہ مفلر وہ جھاڑو کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اگر آپ سے آ کر کہے گا کہ نہیں بھائی بی جے پی کو ہرانا ہے، کیا بی جے پی کو طاہر نہیں ہرا سکتا؟ بولو آپ مجھے، کیا طاہر بی جے پی کو نہیں ہرا سکتا؟ کیا آپ بی جے پی کو نہیں ہرا سکتے؟ جب آپ یہ ایک مکمل ارادہ کر لیں گے کہ ہاں ہم اپنے اتحاد کی طاقت پر، اپنے شعور کے اوپر اور بے باک ہو کر ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً طاہر کی کامیابی ہوگی. میرے آج کے اس بھاشن کے بعد کل سے حضرت شیطان کے ایجنٹ آپ کے علاقوں میں آئیں گے اور آ کر آپ سے کہیں گے، یہ حضرت شیطان کے ایجنٹ آ کر کہیں گے اویسی بھاشن تو اچھا دیتا ہے مگر میرے بھائی بی جے پی کو ہرانا ہے. ارے کمبختو، بے شرمو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. پارلیمنٹ کا الیکشن تو میں نہیں لڑا تھا تو کیسے بی جے پی کو تم نے جیتنے دیا؟ کیا میں کسی کو جا کر بولا تھا کہ بی جے پی کا ساتھ دو؟ یاد رکھو میری اس بات کو مصطفیٰ آباد کی جنتا یاد رکھے. یاد رکھو نوجوانوں، میں کب تک زندہ رہوں گا، ہم کب تک زندہ رہیں گے وہ اللہ جانتا ہے، مگر جب تک آپ اپنی ایک سیاسی آواز کو، اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنائیں گے،
آپ کی اس سے انصاف نہیں ہوگا، آپ کو عزت اور مان سمان نہیں ملے گا۔ میرے نوجوانوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ایک لیڈرشپ کو پیدا کریے۔ نہ کیجریوال پسند کرتا ہے آپ کی لیڈرشپ کو، نہ مودی پسند کرتے ہیں، نہ کانگریس پارٹی پسند کرتی ہے۔ کانگریس نے جس کو امیدوار بنایا اس کا مقصد جیتنا نہیں ہے، وہ صرف چند ووٹ لے کر بی جے پی کو کامیاب کرانا چاہتا ہے۔ یہاں انشاءاللہ تعالی طاہر کامیاب ہوگا، اور 26 جنوری کے دن ہم یوم جمہوریہ منائیں گے۔ میرے بھائی، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آرام سے آپ ہماری بات کو سنیے، 4-5 منٹ باقی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 26 جنوری کے دن یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے منایا جائے گا۔ اس دن ہم نے اپنے آپ کو سمویدھان دیا، تو سمویدھان کا جو پریامبل ہے، جس میں جسٹس، ایکوالٹی، لبرٹی، فٹرنیٹی کی بات ہوتی ہے، انصاف کی جب بات ہوتی ہے تو سیاسی انصاف بھی ہونا چاہیے۔ اور سیاسی انصاف کس سے ہونا چاہیے؟ جو سب سے کمزور ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ 26 جنوری کے دن جب سمویدھان یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے منایا جائے گا، تو یاد رکھیے اس ملک کی آزادی میں ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جوہر برادران سے لے کر مولانا محمود الحسن سے لے کر انصاری صاحب سے لے کر ان تمام نے اپنی جانوں کو قربان کیا، تب جا کر آزادی ملی۔ یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، اگر ہم ڈر ڈر کر فیصلے کریں گے تو ڈر نہیں جائے گا۔ آپ ایک بار بے باکی سے اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کریے۔ ڈر کی بنیاد پر کیوں کریں گے؟ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ امید کی بنیاد پر 5 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کو اپنا ووٹ دے کر کامیاب کریے۔ ڈر کی بنیاد پر آپ 50 سال سے ووٹ دے رہے ہیں۔ بتاؤ، اس ودھان سبھا میں کیا پینے کے پانی کا مسئلہ کبھی حل ہوا؟ آج بھی آپ کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا۔ مگر یہ ابلیس کے ایجنٹ کل سے شروع ہو جائیں گے، ارے نہیں فکر مت کرو، پانی تو اچھا آ جائے گا، مگر بی جے پی کو کیسے روکیں گے؟ ارے پورے دیش میں ذمہ داری کیا ہم نے اٹھا کے رکھی ہے؟ کیا ہم جمہوریت کے کولی ہیں کہ ہمارے کندھوں پر بٹھا کر تم کو اقتدار کے محلوں میں بٹھائے؟ 10 سال سے ہم اپنے کندھوں پر کیجریوال کو مکھیہ منتری بنا رہے ہیں۔ بتاؤ، اس شخص نے اپنی زبان سے کبھی طاہر کا نام لیا؟ کبھی اس نے شفا کا نام لیا؟ کبھی کوئی عام آدمی پارٹی کا شخص آ کر ہمارے بھائی کے گھر میں جا کر ان کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ یاد رکھو نوجوانوں، سچائی یہی ہے، ہمارے مقدر کے فیصلے ہم کریں گے، کوئی ہمارے مقدر کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، کہ آپ کے مقدر کے فیصلے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو 5 تاریخ کے دن مجلس کو پتنگ کے نشان پر بٹن دباؤ۔ یہ 50 سال سے ہم کو افیم چکا چکا کر غلام بنا کے رکھ دیے، ڈرا ڈرا کر ہمارے حوصلوں کو ختم اور پس کرنا چاہتے ہیں۔ ارے ہم صرف رب کائنات سے ڈرنے والے ہیں، ہم کوئی RSS، مودی یا کسی ظالم حکومت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے فیصلے رب کریم کرتا ہے اور ہم اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ تو 5 تاریخ کے دن آپ کو اپنے ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک معصوم بیٹی عوام کے درمیان میں آ کر آپ سے کہہ رہی ہے کہ میرے ابو کو بچا لو، میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ پا رہی ہوں۔ میرے بھائی، ایسے کئی داستانیں ہیں، ایسے کئی چیزیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ بتاؤ، کب تک ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ رہیں گے؟ میں نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، تم 5 تاریخ کے دن متحد ہو جاؤ۔ جنہوں نے ہم کو رلایا، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو رلائیں گے اور گھر میں بٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
ہم کب تک آہیں، ہم کب تک آنسو بہاتے رہیں گے، ہم کب تک ہاتھ کو مسلتے رہیں گے کہ کیسے ہوگا؟ ارے یاد رکھو، کوئی آسمان سے آنے والا نہیں ہے، کوئی نیچے زمین سے نکل کر آنے والا نہیں ہے۔ آپ زمین پر ہیں، سینہ تان کر اپنا فیصلہ کرو اور ڈر کی بنیاد پر مت کرو۔ طاہر حسین کے حق میں اپنا ووٹ کا استعمال کریے۔ اگر آپ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی طاہر حسین یہاں سے اپنا نیا ودھائک بنے گا، آپ کے درمیان میں آئے گا، اس کی بیل بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک پیغام دو 5 تاریخ کو کہ جو ہمارے لوگ جیل میں بیٹھے ہیں، ہمارے اتحاد کی خوشبو ان کو جیل میں ان کو معلوم ہو جائے، ہماری صدائیں ان کو جیل میں معلوم ہو جائے۔ کہیں طاہر اور شفا اور سیفی یہ نہ سمجھے کہ زمانے نے ہم کو بھلا دیا، مجلس نے ٹکٹ اس لیے دیا کہ ہم ان کو بھلانے نہیں دیں گے، ہم ان کی قربانیوں کو رائے جانے نہیں دیں گے۔ دنیا لاکھ مجھ پر الزام لگا لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی بڑا بڑا کانگریس کا نیتا یا کوئی یہ چھوٹا ریچارج کی پارٹی کے لوگ یا RSS BJP کے لوگ کچھ بھی کہہ دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تم جیسے ظالموں کو مجھے جواب دینا نہیں ہے۔ میں کسی ظالم سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جب تک اللہ پاک ہم کو اور آپ کو زندہ رکھے گا، ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا مطالبہ کریں گے۔ بھارت کا سمویدھان نوجوانوں تم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ جس سمویدھان کو امبیڈکر نے بنایا، امبیڈکر نے کہا کہ میں تو سمویدھان بنا چکا ہوں، اب تم کو ایکوالٹی حاصل کرنا ہے، تم کو آزادی حاصل کرنا ہے، تم کو انصاف کو حاصل کرنا ہے۔ تو نوجوانوں، 5 تاریخ کے دن کیا آپ مجلس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی؟ کیا آپ طاہر حسین کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے؟ آپ ڈریں گے تو نہیں نا؟ آپ مودی سے تو نہیں ڈرتے نا؟ آپ کیجریوال سے تو نہیں ڈرتے نا؟ کیجریوال اور مودی اعلان کر رہے میں 2100 دے دوں گا، میں 1100 دے دوں گا۔ ارے کیا تمہارے باپ کے پاس سے دے رہے ہیں؟ جنتا کا پیسہ ہے اور دونوں جھوٹ بولنے والے ہیں، دونوں جھوٹ بولنے والے ہیں۔ نہ 15 لاکھ آئے 11 سال سے، نہ یہ فری میں وہ بولتا ہے کچھ فری میں نہیں آتا۔ میں آپ کو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، اتحاد کو مضبوط کرنا ہے، سیاسی شعور کو مضبوط کرنا ہے، اور جو شخص ہمارے درمیان میں ہمارے مصیبت کے وقت، اس وقت وہ آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کی اور تمام لوگوں کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اسی کی سزا طاہر حسین کو دی جا رہی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 5 تاریخ کے دن مجلس کے پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈال کر آپ اپنے اتحاد کو کامیاب کریے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل شاید اگر پرمیشن ملے گا تو پد یاترا آپ کے علاقے میں ہوگی، میں آؤں گا، آپ سے فرداً ملاقات ہوگی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔